السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز کیسے ہو میری بہنوں میرے بھائیوں، کیسے ہو آپ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، کسی کنٹری میں، کسی بھی جگہ پہ، کسی ملک میں، کسی گھر میں، کسی شہر میں، کسی بستی میں، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بیمار ہے، کسی بھی حالت میں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جیسے کہ ویورز آپ کو پتہ ہے کہ اس نفسا نفسی کے دور میں ہمیں زیادہ سے زیادہ رب کائنات کی تعریف، اس کی یاد اور اس کے ذکر و اذکار میں محو رہنا چاہیے۔ کسی بھی ٹائم قیامت آنے والی ہے، قیامت کی ساری نشانیاں تو ظاہر ہو چکی ہیں تقریباً، تو بس چند ایک بڑی نشانیاں ہیں جو ظاہر ہوں گی، تو پھر تو قیامت سر پہ ہوگی نا۔ تو اس سے پہلے ہمیں توبہ بھی کرنی ہے اور ہم نے اپنے اعمال کو سنوارنا بھی ہے اور اعمال صالحہ بھی کرنے ہیں اور زندگی کے طور طریقے بھی ساتھ میں نبھانے ہیں، رشتہ داریاں بھی نبھانی ہیں، گھر گرہستی بھی چلانی ہے، معیشت کا کاروبار بھی سارا ہم نے اٹھانا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم صرف اسی کام میں لگ جائیں گے اور دنیا چاہتی رہے گی، دنیا کے ساتھ ساتھ ہم نے دین کا کام بھی جاری رکھنا ہے۔ اور جو دنیا کے ساتھ ساتھ دین کا کام بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو دنیا کے کام سے، دنیا کے ٹائم سے میرے لیے ٹائم نکالتا ہے، اپنے مصروف ترین ٹائم سے میرے لیے ٹائم نکالتا ہے۔ مجھے وہ ٹائم زیادہ محبوب لگتا ہے جو وہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کے، اپنی پسندیدہ چیزوں کو، اپنے پسندیدہ پارٹیوں کو، ٹائم کو، گپوں کو چھوڑ کے وہ مجھے ٹائم دیتا ہے، اس بات کو مناسب سمجھتا ہے، ترجیح دیتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں مجھے وہ بندہ بڑا محبوب لگتا ہے، بہت پیارا لگتا ہے جب وہ سب کچھ چھوڑ کے ایک خاص سمت کر کے، ایک خاص طریقے کا وضو کر کے وہ میرے سامنے بیٹھ جاتا ہے تو مجھے وہ بڑا پیارا لگتا ہے۔ تو ویورز آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو، القرآن کو سبسکرائب بھی کریں، لائک اور شیئر بھی زیادہ سے زیادہ کیا کریں تاکہ یہ دین پھیل سکے۔ میری ذمہ داری تھی میں آپ تک پہنچا دوں اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آگے جہاں تک آپ کا بس چلتا ہے اس کو پہنچاتے جاؤ۔ یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے، یہ نہ سمجھیے کہ مجھے اس میں سے کچھ چاہیے، الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے اور میرا یقین ہے یہ دنیا اکٹھی کرنے کا مقصد نہیں ہے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ 2 ٹائم کا کھانا مل جائے تو عزت کے ساتھ وہی بہت چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ اس دین کو ہم نے پھیلانا ہے۔ میری ذمہ داری آپ تک پہنچانا پیغام تھا اور آپ کی یہ ذمہ داری میں شامل ہوتا ہے، فرائض میں شامل ہوتا ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ اپنی فیملیز لوگوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، یہ قرآن ہے، یہ بانٹنے کی چیز ہے، یہ تقسیم کرنے کی چیز ہے، یہ لوگوں تک ٹرانسفر کرنے کی چیز ہے، یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ جس نے جتنا سنا اس کو اتنا آگے تک پہنچا دو، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں، اور جتنا جب تک دوسرا سننے والا اس پہ عمل کرے گا نا تو جتنا اس کو ثواب رب تعالیٰ عطا فرمائیں گے اتنا ہمیں ٹرانسفر کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا تو بہت ہی بڑا دل ہے اور بڑی وسیع اس کی رحمت ہے، ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہمیں دیتا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہمارا آج کا سبق ہے مثالہم، ان کی مثال ایسے ہے، کمثلی جیسے مثال، الذی اس شخص کی، ذی جس نے بھڑکا دی، قادا تحقیق نارن آگ، فلما پس جب اضاءت روشن ہوا، ما حولہ جو اس کا ماحول تھا یا ارد گرد کی چیزیں تھیں، ذہب اللہ لے گیا اللہ تعالیٰ بنورہم ان کی روشنی کو، وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون وہ دیکھ نہیں سکتے، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم پس وہ لا یرجعون نہیں لوٹ کے آنے والے۔ اس آیت کا بھی ربط پیچھے والی آیت کے ساتھ ہے کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پہ ترجیح دے دی اور دنیا داری خرید لی، آخرت کو چھوڑ دیا، یہ فانی دنیا ہے،
یہ چند دنوں کی ہے، اور وہ جو آخرت کی زندگی ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے۔ جو مر کے بعد جینا ہے نا، زندگی ملنی ہے دوبارہ، تو وہ نہ ختم ہونے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے اس کو ترجیح دی دنیا کو آخرت سے، اس نے گھاٹے کا سودا کر لیا اور ہدایت کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک اس شخص کی جس نے آگ جلائی، کچھ دیر کے لیے اس آگ کے ساتھ مستفید ہوا، یعنی اس کو اس کا فائدہ ہوا کہ اس کو پتہ چلا آگ کی وجہ سے، جلنے کی وجہ سے روشنی پیدا ہوگی، اور روشنی سے جو اس کے ارد گرد کی چیزیں تھیں اس کو نمایاں نظر آنے لگی۔ تو جب روشنی بجھ گئی، آگ بجھ گئی، تو وہی اندھیرے میں لوٹ گئے، اور ان کی وہی روشنی ختم ہو گئی اور اسی طریقے میں چلے گئے۔ اس مثال کو رب تعالیٰ کے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا، نبی بنایا، نبوت عطا کی، تو کچھ لوگ منافق ایسے تھے کہ جو ایمان لے آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ جو مدینے کے کچھ نصاری تھے نا، ان کا ذکر آتا ہے۔ کچھ مدینے کے لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لے آتے، لیکن جب ان کو پچھتاوا ہوتا یا ان کے لوگ ان کو ڈانٹتے ڈپٹتے تو وہ ایمان کو چھوڑ دیتے۔ جب آپ کی نبوت کی نشانیاں دیکھتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا اخلاق دیکھتے، آپ کی چہرے انور کو دیکھتے، آپ کی آنکھوں کو نظارہ کرتے، دیکھتے، ان کا دیدار کرتے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت پیدا ہو جاتی، اور وہ اسلام کو قبول کر لیتے۔ اور جب یعنی آپ کی نور کو، اپنی روشنی کو، آپ کی محبت کو دیکھتے، آپ میں وہ سچائیاں محسوس کرتے جو ایک نبی میں ہونی چاہیے تھی، تو اسلام لے آتے۔ اور پھر جب ان کو اس کا افسوس ہوتا، ان کے بڑے ان کو کہتے کہ تم نے اپنا دین چھوڑ دیا، تو وہ پھر دوبارہ سے مطلب ہے کہ اس میں منافقت میں آ جاتے، دوبارہ سے گمراہی میں آ جاتے، دوبارہ سے اسی اندھیرے میں آ جاتے جن کو وہ چھوڑ کے روشنی کی طرف گئے تھے۔ وہ روشنی، وہ ہدایت، وہ روشنی کی جو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، وہ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ اس روشنی کا ذکر ہو رہا ہے کہ آپ کی نبوت کی روشنی کو دیکھتے اسلام لاتے، لیکن پھر اسلام کو ترک کر دیتے، گویا کہ پھر دوبارہ سے وہ اسی ظلمات میں، اسی اندھیروں میں پڑ جاتے جو ان کو حقیقت میں نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، وہ لوٹ کے نہیں آنے والے۔ بہرے سے مثال یہ ہے کہ آپ کی تعریفوں کو سنتے تو ہیں لیکن انسنی کر دیتے ہیں، آپ کی آواز ان کے کانوں تک جاتی ہے۔ بکمن گونگے ہیں، یعنی آپ کی تعریف کو لوگوں سے بیان نہیں کرتے۔ امیون اندھے ہیں، وہ آپ کی نشانیوں کو، آپ کی نبوت کو دیکھتے بھی ہیں، دیکھنے کے باوجود بھی آپ کی طرف لوٹ کر نہیں آتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو اندھیروں میں رہنا گوارا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہ سننا، قرآن سننا اور سنانا قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کی جو یہ کاوش ہے آگے تک پہنچانے والی، قرآن کے عمل کرنے والی، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اور آپ سے یہ گزارش بھی ہے کہ اس قرآن کو پھیلاؤ، جتنا ہو سکتا ہے میرے ساتھ اس میں شامل ہو جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔